أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، حاضرین گرامی، پروردگار عالم کا لا تعداد اس کا شکر ہے، پروردگار عالم کا بے حد و حساب اس کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا کی کہ سرور عالم سید الشہداء امام عالی مقام حسین ابن علی کا تذکرہ کر سکیں. عزیزان گرامی، میں پروردگار عالم کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جوار حضرت بی بی معصومہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کے جوار سے ہمیں یہ ذکر کرنے کی، امام حسین کا میسج اور پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی، اس عشرہ مجالس کے لیے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت ہے، لیکن چونکہ اس پر مسلسل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، آج کی یہ پہلی گفتگو تمہید کے عنوان سے، مقدمے کے عنوان سے ہم مقصد عزاداری اور عزادار کے عنوان پر آج ہم آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے. عزیزان گرامی، چند نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عزاداری کس چیز کا نام ہے، عزاداری کسے کہتے ہیں، اور ہم ہر سال عزاداری کیوں منایا کرتے ہیں، کس مقصد کس ہدف کی خاطر ہم عزاداری قائم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، عزاداری کا مقصد وہی مقصد ہے جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کا مقصد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کا مقصد حسین کے مقصد سے جدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر مقصد عزاداری حسین کے مقصد سے جدا ہو جائے تو وہ پھر رسم عزاداری تو کہلا سکتی ہے لیکن وہ عزاداری نہیں کہلا سکتی. لہٰذا عزاداری نام ہے اس بات کا کہ ہم ہر سال یہ عزاداری قائم کریں اور عزاداری قائم کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا ہم اس مقصد حسین کے اوپر قائم ہیں کہ جو جس مقصد کی خاطر امام عالی مقام نے یہ ساری قربانیاں دی. امام عالی مقام نے کربلا کے قیام کا مقصد مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ جب جناب ابو حنفیہ کو اپنا وکیل اپنا وصی بنا کر کے مدینے میں چھوڑا تو امام نے نامہ لکھا، وصیت نامہ لکھا. وصیت نامے میں آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن، اے میرے بھائی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں زمین میں فساد پھیلاؤں، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ کوئی حکومت حاصل کروں، بلکہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید. امام مقام فرما رہے ہیں کہ میری نانا کی امت کو اصلاح کی ضرورت ہے، میرے نانا کی امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. لہٰذا چونکہ یہ دین میرے نانا کا لایا ہوا دین ہے، میرے
لہٰذا ان کے حقیقی وارث ہم ہیں، ہم اہل بیت ہیں، کہ جو ہم رکاب ہیں، ہم پلہ ہیں کتاب خدا کے، کہ جن کو پروردگار عالم نے ہادی بنا کر کے بھیجا، اور پیغمبر اسلام کی زبان مبارک میں ثقلین قرار دیا، کہ ایک طرف ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو بھیجا ہے، تو دوسری طرف پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے اہل بیت کو بھیجا، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، قرآن کے معارف کو پڑھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اہل بیت کی اتباع کرتے رہے، تو یاد رکھو میرے جانے کے بعد تمہیں کبھی گمراہی نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، گمراہی کب ہے؟ گمراہی اس وقت ہے کہ یا تو ہم کتاب خدا کو لے لیں فقط، یا پھر ہم فقط اہل بیت کو لے لیں۔ اگر ہم نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو دیکھیے ہم نے ہدایت کو کامل طور پر نہیں لیا۔ ہدایت مکمل ہی تب ہوا کرتی ہے کہ ایک طرف قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے اور دوسری طرف اہل بیت کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ عزیزان گرامی، امام عالی مقام جب جا رہے ہیں مدینے سے، تو واضح طور پر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں فساد مچانے کے لیے، میں کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ جیسے کہ بعض نادان افراد آج بھی یہ شاید خیال کرتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نہیں، امام کا مقصد حکومت نہیں تھا، امام کی تو حکومت ان لوگوں کے دلوں پر تھی۔ امام تو اپنے اس مقام پر اللہ نے امام کو اور امامت کو عطا کیا ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا، فکر نہیں کر سکتا، انسان کی رسائی وہاں تک بہت مشکل ہے۔ امام نے جب نکلے تو کہا کہ میرا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا۔ عزیزان گرامی، اصلاح عقیدے کی اصلاح عمل کی اصلاح۔ امام چاہتے ہیں کہ عقیدے کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں غدیر کے واقعے کے بعد، غدیر میں سب نے بیعت کی، لیکن غدیر کے کچھ عرصے کے بعد سب لوگ بھول گئے غدیر کو، عقیدے سے پیچھے ہٹ گئے اتنی تاکید کے باوجود، اور دوسری طرف عمل میں کوتاہیاں آ گئیں۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا میرا دوسرا مقصد کیا ہے؟ ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میرا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، نیک کام کرنے کا حکم دینا ہے، اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مقصد عزاداری، اور عزاداری کا مقصد بھی کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو امام علی مقام کا مقصد تھا۔ لہذا اب ہم ہر سال 1400 صدیاں گزر گئی، ہم ہر سال عزاداری کو مناتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ امام علی مقام کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے اور ان کے غم میں غم منانا ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہیں ہم اس مقصد سے تو دور نہیں ہو گئے جو امام علی مقام کا مقصد اور ہدف تھا؟ کیا ہم نے ان احکامات کو تو نہیں چھوڑ دیا کہ جو احکامات دین نے بیان کیے تھے؟ کیونکہ امام علی مقام نے یہ ساری قربانیاں کس لیے دیں؟ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہم عقیدے کے میدان میں تو صحیح ہیں لیکن عمل کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے یا اس کو کم اہمیت دی ہے. ہم نے واجبات الہی کو بس ایک سرسری سا لے لیا ہے کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں عمل کو، جبکہ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا شفاعتنا. ایشیو یاد رکھو، مولا اس وقت کے جب اس دنیا سے جا رہے ہیں چھٹے امام، اور یہ کہا یہ میسج میرے شیعوں تک پہنچا دو، ہمارے پیروکاروں تک پہنچا دو کہ جس نے بھی نماز کو ہلکا سمجھا، کم اہمیت دی، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں، نماز کو کم رنگ کیا، اس کو کم اہمیت دی، اول وقت کو چھوڑ کر آخر وقت میں. کبھی وقت کام کی زیادتی ہوئی تو کبھی کبھی نماز کو چھوڑ دیا کہ قضا پڑھ لیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری شفاعت اسے نہیں حاصل ہوگی کہ جو نماز کو خفیف سمجھے. عزیزان گرامی، عمل کا میدان کوئی کم میدان نہیں ہے، اس لیے کہ عمل انسان کا اسی ایمان کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ جو انسان اپنے دل میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. عمل انسان کا اظہار کر رہا ہے اس چیز کا کہ جو انسان اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے. اگر ہم عمل کے ذریعے ہمارا عمل درست ہے، اگر ہمارا عمل پاکیزہ ہے، تو یاد رکھیے کہ ہماری نیتیں بھی پاک ہیں، ہمارا ایمان بھی پاک ہے. عزیزان گرامی، لہذا عزاداری میں فقط یہی ہدف نہیں ہے کہ ہم نے مولا کے مقام میں ان کی مصیبت میں گریہ کرنا ہے، نہیں. فرش عزا بچھانے کا مقصد کیا ہے؟ فرش عزا بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی اچھی تربیت کر سکیں. ہم ان 10 دنوں کے اندر عقیدے کی بھی گفتگو کرتے ہیں اور عمل کی بھی گفتگو کرتے ہیں. ہم نوجوان بچوں کے سوالات بھی سنتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تاکہ اس فرش عزا پہ آنے والے اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں. اور عزیزان گرامی، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عقیدے میں کہیں بہت زیادہ آگے چلے جائیں یا بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں. جو آگے نکل گئے ہیں وہ بھی ہلاکت کی طرف ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی گمراہی میں ہیں. لہذا اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدے اور عمل کو ساتھ ساتھ لے کر کے چل رہا ہو. عزیزان گرامی، ہمیں عزادار واقعی بننا ہے. عزادار واقعی کون ہیں؟ عزادار واقعی وہ ہیں کہ جس کا ایمان مکمل ہو، جو باکردار ہو، جو ایماندار ہو، جو امانت دار ہو، جو پرہیزگار ہو، جو سچ بولنے والا ہو، جو جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہو. عزادار کون ہے؟ عزادار وہ ہے کہ جو نیک کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے. عزادار اپنے عمل کے ذریعے سے بیان کر رہا ہو کہ وہ عزادار ہے مولا کا. عزیزان گرامی، عزاداری کے 2 ہی ہدف ہیں. ایک ہدف اپنے اصلاح کرنا ہے، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور یہ عظیم فرش عزا کی برکتیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلاس برپا ہوتی ہے تو نوجوانوں کی کلاس ہے تو اس میں فقط نوجوان آیا کرتے ہیں. اگر بوڑھوں کی کوئی کلاس ہے یا ان کے لیے کوئی اہتمام کیا گیا تو اس میں بوڑھے ہوا کرتے ہیں. یا بچوں کا کوئی سلسلہ ہوا کرتا ہے تو فقط بچے مخصوص آیا کرتے ہیں. لیکن یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. ہم قربان ہیں مولا امام حسین کے
امام حسین پر کہ ان کے فرش ازاں کی برکت ہے کہ اس میں عین وقت میں کہ جب آ کر کے درس لے رہا ہے، عین اسی وقت میں نوجوان یہاں پر آ کر کے فرش ازاں سے اپنے امور کی اصلاح کر رہا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر رہا ہے. عین اس وقت میں بچے اس کربلا سے درس لے رہے ہیں. ہر آنے والا شخص چاہے وہ کون سے بھی عقیدے کا رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر فرش ازاں پہ آ جائے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں عزادار واقعی بننا ہے. اور دیکھیے، ہم یہ سوچتے ہوں کہ شاید ہم نے فرش ازاں بچھا دیا ہے اور ہم عزادار ہیں اور ہم عزاداری کو زندہ کر رہے ہیں، ہم عزاداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہم عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فکر ہے کہ ہم نے عزاداری کو قائم کیا ہے، ہم نے عزاداری کو باقی رکھا ہے. نہیں، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں آج تک باقی رکھا ہوا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنی امتیں آئی ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں کہ جو اس مذہب اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، نابود کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت ختم ہو گئی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ختم نہ ہو سکے. عزادار واقعی بننے کی کوشش کریں. حکومت ختم ہو گئی، لیکن کوشش رہی ہے، ہمیشہ سے کوشش رہی کہ اس عزاداری کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری ختم نہیں ہوئی، حکومتیں ختم ہو گئی، خزانے ختم ہو گئے. لیکن کیا آج بھی دشمن کی وہی روش ہے کہ وہ عزاداری کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ عزاداران امام، آج دشمن سمجھ چکا ہے کہ عزاداری کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے، ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عشق ڈال دیا ہے لوگوں کے دلوں میں، ایک ایسی محبت ڈال دی ہے لوگوں کے دلوں میں، ایک ایسی گرمائی ڈال دی ہے امام حسین کی لوگوں کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، لوگ عزاداری کو منانے کے لیے اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور فقط غم امام حسین میں صبح و شام عزاداری قائم کرتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، دشمن نے جب یہ دیکھ لیا کہ کبھی ہم عزاداری کو ختم نہیں کر سکے، تب انہوں نے اب دوسرے طریقے سے وارد ہوئے. وہ کیا کہ اب دشمن یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عزاداری تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ روح عزاداری کو ختم کر دیں، عزاداری رہے. عزیزان گرامی، عزاداری کی اگر روح ختم ہو گئی تو سمجھتے کیا ہے؟ عزاداری کی روح ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک سانپ ہو اور سانپ کے وہ جو زہر کی وہ ہوتی ہے وہ سو نکال دیا جائے. اب زندہ سانپ جو ہے چل رہا ہو، اس کو اٹھائیں پھریں، کچھ نہیں کہ وہ نقصان بھی نہیں دے گا. عزاداری جو ہے اگر روح سے دور ہو جائے اپنے، یعنی اگر مقصد سے دور ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک رسم ہے عزاداری کی، لیکن روح عزاداری کیا ہے؟ وہی مقصدیت عزاداری ہے، وہی امام عالی مقام کا مقصد ہے. عزیزان گرامی، مختصر کروں، عزاداری کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جو یہ قوم عزاداری مناتی ہے، دنیا نے تحقیق کر لی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں، ہم عزاداروں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں. ان کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے یہ نہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ نہ مٹ سکتے ہیں. کہا وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ کہا دو پرچم. ان عزاداروں کے پاس دو پرچم ہیں. ایک پرچم سرخ ہے
اور ایک پرچم سبز ہے. پرچم سرخ یعنی امام عالی مقام امام حسین کا غم ہے ان کے پاس. یہ غم ہے کہ جب بھی محرم نمودار ہوتا ہے تو یہ سوئے ہوئے بھی جگ جاتے ہیں. یہ اگر اپنے غلط راہ پہ جا چکے ہیں تو غلط راہ چھوڑ پھر واپس سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں. امام حسین کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر، ساری بیکاریوں کو چھوڑ کر امام کا غم منانے کے لیے آ جاتے ہیں. کہا عجیب بات ہے. کہا دوسری طرف فقط یہی نہیں، کہا یہ قوم جو ہے یہ امید والی قوم ہے. یہ پرچم سبز ہے، یہ پرچم سبز، یہ پرچم انتظار ہے. یہ بے وارث نہیں ہے، یہ وارث رکھتے ہیں کربلا کا. یہ کربلا کے وارث کا انتظار کر رہے ہیں. اور فرش عزا بچھائی اسی لیے ہے تاکہ یہاں عزاداری قائم کریں اور انتظار بھی کر سکیں. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑی عبادت میرے نزدیک انتظار فرج ہے. عزیزان گرامی، اس کے دو رخ ہیں کربلا کے. ایک ابتدا اس کی کربلا ہے اور انتہا اس کا قیام قائم ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے عزیزان گرامی، تاکہ یہ جو عزاداری ہم تک پہنچی ہے اس کو صحیح طریقے سے وقت کے امام تک اس کو پہنچا سکیں. ہاں عزیزان گرامی، اس عزاداری کے لیے کتنی قربانی دی گئی. امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ اس دین الہی کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نانا کے وطن کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. ہاں امام علی مقام نے مدینے کے چھوڑنے کا ارادہ کیا. حکم ملا کہ ولید نے دبا میں آپ کو یاد کیا ہے. عزاداری امام جوانان بنی ہاشم کو لے کر کے آئے. دربار سے پہنچ کر تمام جوانان بنی ہاشم سے کہا یہاں رک جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا ولید کے دربار میں. ہاں اگر اتفاق سے میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم داخل ہو جانا. عزاداران امام ولید کے پہنچے. ولید نے بظاہر موقع کا احترام کیا. امام نے وجہ پوچھی کہ ہمیں کیوں بلایا گیا. ولید نے پیغام پہنچایا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے. اس نے یہ نامہ لکھ کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حسین سے بیعت لیجیے. امام حسین نے فرمایا کہ بھائی دیکھ رات کا تاریخ ہے، صبح نمودار ہونے دے، میں مجمع عام میں اپنی اظہار کروں گا. عزیزان گرامی، مہمان جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اے ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر کبھی واپس نہ سکیں، لہٰذا حسین سے ابھی فوراً بیعت لو ورنہ حسین کو قتل کر ڈالو. اتنا سننا تھا. علی کے بیٹے حسین ابن علی نے ایک مرتبہ للکار کر کے کہا یا ابن الزرقاء تیری کیا وجہ ہے کہ تو حسین کے قتل کا تصور کرے. بس اتنا کہنا تھا، دربار کے دروازے ہلے، جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے حسین ابن علی کی مدد کے لیے. یہ 18 جوانان بنی ہاشم آگے آگے حضرت عباس علیہ السلام ہیں. کہتے ہیں آقا یہ کس نے آپ کی شان گستاخی فرمائی، مولا حکم دیجئے ابھی ولید کا سر اس کے بدن سے جدا کریں. مولا نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، یہ نانا کا شہر ہے، یہ کربلا
تیار نہیں ہے۔ اے بھیا، یہ میدان جنگ نہیں ہے، صبر کرو عزادارو۔ بس مولا نکلے، واپس آئے، عباس حکم دیا، بھیا عباس جان والوں کی فہرست تیار کی جائے، سفر کی آمادگی تیاری کی جائے۔ عزادارو ادھر تیاریاں شروع ہوئی، رات وقت آیا۔ تاریخ یہ لکھی ہے کہ امام علی مقام چند مرتبہ رات کی ابتدا میں، وسط میں، آخر میں بار بار اپنے جد نانا رسول کے روزے پر جاتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہزاروں تاریخ نے لکھا کہ مولا امام حسین نے اپنا سر نانا کی قبر مطہر پر رکھ دیا اور روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ غشی میں آنکھ لگی، حالت خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا آئے، حسین کو کلیجے سے لگایا اور کہتے ہیں اے حسین بیٹا صبر کرو، اے بیٹا تم مدینے کو چھوڑ کر عراق کا رخ کرو، اس لیے پروردگار عالم کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں قتل ہوا دیکھے۔ عزادارو مولا کہتے ہیں بھائی نانا مجھے اپنے قتل ہونے کا کوئی غم نہیں، مجھے تو اپنی بہنوں کی بے پردگی رلاتی ہے۔ ماں پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا ان اللہ شاہ یوم صبح سوایا، اے بیٹا ارے مشیت پروردگار یہ ہے کہ تو عقل کے بعد تمہارے اس ذکر کو، اس عزا کو تا قیامت ہی رکھنے کے لیے پروردگار یہ چاہتا ہے ارے یہ بیبیاں یہ مقصد حسین کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ ہاں زدارو مولا واپس آئے، خیمے میں واپس آئے، رات کی تاریکی ہے، وقت گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہ جانے ایک مرتبہ وقی کا رخ کیا، آئے اس قبر پر، ارے اس ماں کی قبر سے الوداع کرنے کے لیے، ارے جس ماں نے اس بچے حسین کو یکیاں پیس پیس کر پالا تھا، نہ جانے حسین کو نہ ہوا ہوگا، ارے میں تو میرا دل یہ کہتا ہے ارے قبر پر گرا دیا ہوگا۔ اے اماں جان تمہارا لال اس مدینے سے جا رہا ہے۔ عزادارو بس مولا چلے۔ عزادارو جناب ام سلمہ کی روایت ہے، جناب ام سلمہ آگے آئیں، کہا بیٹا کہاں جانے کا قصد ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ عزادارو کہا نانی ماں میں جا رہا ہوں، عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ جب سنا تو جناب ام سلمہ کہتی ہے بیٹا عراق کی طرف نہ جانا۔ کہا کیوں نانی اماں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے نانا اپنے انتقال سے پہلے مجھے عراق کی خاک دے کر کے گئے اور یہ بتا کے گئے تھے کہ یہ وہ خاک ہے جب میرا بیٹا قتل ہو جائے تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ عزادارو مولا امام حسین کہتے نانی اماں مجھے اس بات کا علم ہے، ہاں نانی اماں مجھے تو یہ بھی علم ہے کہ میں کس جگہ پر قتل کیا جاؤں گا، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ عزادارو ارے کربلا کی زمین، ایک مرتبہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا دیکھیے، ایک مرتبہ بتایا ارے نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بھائی ابا کے بازو کٹ کر کے گریں گے، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بیٹے علی اکبر کے سینے میں بچی لگے گی، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ ہاں دادارو پھر ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا نانی اماں آئیے یہ مقام بھی دیکھیے، ایک دیکھ نشیب کی جگہ دکھائی، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں
کہا نانی اماں یہ خاک بھی لے لیجئے، یہ جب یہ دیکھیں کہ یہ خاک بھی خون میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ آئیے گا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تو یہ واسطہ محمد کا ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ جن مومنین نے مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین اس وقت مریض ہیں بحق کے چہر معصومین علیہ السلام کے صدقے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو اس مہم سے خدا پاک کی تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھ۔ خداوندہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے سچے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع